اللہ رب العزت کو وہ کام جو پسند ہیں ان میں سے ایک کام ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اپنے دل سے یا اللہ کو یاد کرنا اپنی زبان سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا یا اللہ کی صفات کا ذکر کرنا یا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کرنا، اللہ کے عجائبات میں غور کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ وہ مرد حضرات جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور وہ خواتین جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں۔ وہ مرد جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں، وہ عورتیں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ بہت زیادہ حیرت کی بات ہے، اور اس سے بڑا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو یاد کرے، اللہ اپنے کسی بندے کو یاد کرے۔ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو ذرا سوچیے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ حقیر کو، سراپا تقصیر کو، گنہگار کو، سیاہکار کو، اس عاجز بندے اور غلام کو اللہ جو رب ہے، جو شہنشاہ ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو تمام کے تمام اچھے صفات کا مالک ہے، جو اس پوری کائنات کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑی عزت کی، شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر ہمیں یاد کر لے، کسی کے سامنے ہمارا ذکر کر دے، اور پھر وہ شخص ہمیں آ کر سنائے کہ وزیر صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ہم بار بار اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے اور میرے بارے میں کیا پوچھا، انہوں نے جب یہ بات کہی تو وہ اس ٹائم کیا کر رہے تھے، کس طرح کی گفتگو چل رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً کہیں سے آئے تھے، اور کون لوگ تھے وہاں پر۔ یہ ساری تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جس نے یاد کیا وہ کافی بڑا آدمی ہے، وہ عہدے والا ہے، وہ منصب والا ہے، وہ عزت والا، وہ جاہ و جلال والا شخص ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ رب جو روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی سلطنت اور بادشاہت ہے، وہ رب جس نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو اور بڑی سے بڑی چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، وہ رب جو ہر وقت ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ نظر رکھتا ہے، وہ رب آپ کو یاد کرے، اس سے زیادہ عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کو ہم کیسے یاد کریں؟ ایک تو طریقہ ہے تسبیحات کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ اذکار، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کریں۔ اسی طرح سے وہ دعائیں جو کسی موقع پر وارد ہیں، جیسے ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام کرنا، یا ہم اگر استنجا جا رہے ہیں، استنجا جانے سے پہلے، استنجا سے باہر آئیں تو باہر آنے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ہم اللہ رب العزت کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ طریقہ میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کرتے، کہیں جاتے، کسی اہم کام میں مشغول ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے بات چیت کرنے کی عادت ڈال لیں۔ ہم اپنے دن کی شروعات کریں کہ الہی آپ نے مجھے یہ نیا دن دیا ہے، میں اس پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں،
میں اس دن میں آپ سے صحت، عافیت، ایمان اور سنت کا سوال کرتا ہوں۔ اس دن میں میرے تمام کاموں کو آسان بنا دیجئے۔ اس دن کی ساری مشکلات مجھ سے دور فرما دیجئے۔ مجھے مصیبتوں سے دور رکھیے، مجھے آزمائشوں سے بچا لیجئے، مجھے اپنی پناہ میں رکھیے۔ میرے جو کام اٹکے ہوئے ہیں، آپ تو وکیل ہیں، آپ کارساز ہیں، آپ میرے کام کو نکال دیجئے۔ آپ یوں دن کی شروعات کریں اللہ سے بات چیت کر کے۔ پھر آپ آفس جا رہے ہوں، آفس جانے سے پہلے یا آفس جاتے وقت آپ اللہ سے بات کر لیں، اپنے دل میں بات کر لیں، الہی میں آفس جا رہا ہوں، مجھے وہاں بہت سے کام ہیں، میرے کاموں کو آسان بنا دے، میرے دل کو، دماغ کو ٹھنڈا رکھیے کہ میں سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے سکوں۔ آپ اس طرح سے اللہ سے بات چیت کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ میں اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے اس گفتگو سے پہلے اپنے دل میں اللہ سے بات کی، الہی میں آپ کے بندوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے کہ میری زبان سے صحیح باتیں نکل سکیں اور ایسے انداز میں نکلیں کہ ہم سب کے دلوں پر اثر انداز ہوں۔ میرے دل سے گندی اور خبیث چیزوں کو نکال کر میرے دل کو پاک کر دیجئے، میرے دل کو ایسا دل بنا دیجئے جو دل آپ کو پسند آ جائے، اور میری زبان کو ایسی صاف اور ستھری بنا دیں کہ میں صحیح انداز میں آپ کے پیغام کو اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکوں۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ میں نے یہ سب دعائیں کیں اور اس وقت میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، اے میرے رب، مجھے اور اس پیغام کو سننے والوں کو صحت، عافیت، ایمان، سنت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے۔ ہم میں سے کسی شخص کو کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائیے، اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے۔ اپنی رحمت سے کبھی بھی دور نہ کیجیے، ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ فرمائیے۔ الہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے تازہ فکر کے احباب کو ہمیشہ سلامت رکھیے، ہر مصیبت سے دور، ہر بلا سے، ہر آزمائش سے دور رکھیے، اور ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے زیادہ سے زیادہ بندوں تک پہنچا دیجیے، کیونکہ کوششیں کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن نتائج کے مالک تو آپ ہیں، اے ہمارے رب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔